السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی بز اور میں آپ کا ہوسٹ منیر میمن ایک بار پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ 2020 کا سال پاکستان اور پاکستان کی معیشت کے لیے ایک مشکل سال رہا۔ 2020 میں وہ کچھ ہوا اور دنیا نے وہ کچھ آبزرو کیا جس کے بارے میں کوئی مثال ماضی میں دکھائی نہیں دیتی۔ 2020 میں آنے والے ایک وائرس نے پوری دنیا کو ہلا کے رکھ دیا اور دنیا نے اتنا کچھ چینج محسوس کیا جس کے بارے میں شاید سالوں میں توقع بھی نہیں کی جا سکتی تھی۔ معاشی لحاظ سے دنیا بھر میں ایک تلاطم پیدا ہوا اور جس طریقے سے انڈسٹریز کا پہیہ رک گیا وہی پاکستان بھی اس سارے مرحلے میں جوجھتا ہوا نظر آیا۔ پاکستان کی اکانومی کے حالات جو کہ 2018-19 کے بعد ویسے ہی اتنے زیادہ مضبوط نہ تھے، 2020 کے سال میں ہم نے دیکھا کہ کس طریقے سے اکانومی میں ایک مزید ڈینٹ آیا اور کووڈ-19 کی سچویشن جس طریقے سے رونما ہوئی، پاکستان میں لاک ڈاؤن ہوا اور گورنمنٹس کو کوئی سوال نہ تھا کہ نہ رہا کہ جس طریقے سے گورنمنٹ اس کو ٹیکل کرتی نظر آئیں۔ اگر بات کریں پاکستان میں اس سارے سینیریو میں جس طریقے سے ایکسپیکٹیشنز تھیں کہ پاکستان معاشی طور پہ بہت پیچھے رہ جائے گا یا پاکستان میں تعمیر و ترقی کا پہیہ رک جائے گا، پاکستان میں ان ایمپلائمنٹ بڑھ جائے گی، تو وہیں پہ ایک امید کی کرن بھی نظر آئی۔ پاکستان نے اس سارے کڑے وقت میں بہت بہتر پرفارم کیا، انڈسٹریز نے پرفارم کیا، فیڈریشنز نے پرفارم کیا اور گورنمنٹ کی جو پالیسیز تھیں اس سارے پیرائے میں کافی حد تک بہتر نظر آئیں۔ یہی پالیسیز کا نتیجہ تھا، یہی چیمبرز اور فیڈریشنز کی ایفرٹس کا نتیجہ تھا، یہی بزنس کمیونٹی کی سنسیریٹی کا نتیجہ تھا کہ پاکستان میں انڈسٹری کا جو سورج تھا جو کہ کافی حد تک غروب ہو چکا تھا، ایک بار پھر سے ہم نے اس کو عروج پاتے ہوئے دیکھا۔ پاکستان میں وہ صنعتیں جو کہ سال سے بیٹھ گئی تھیں، وہ صنعتیں ایک بار پھر سے نہ صرف کام کرنے لگیں بلکہ ان کے کارخانوں میں ایک بار پھر سے وہی پرانی گہما گہمی بھی دکھائی دینے لگی۔ ٹیکسٹائل سیکٹر کی بات کریں یا دیگر سیکٹروں کی بات کریں تو انڈسٹریز نے وہ نمبرز پروڈیوس کیے جو کہ اس سے پہلے شاید دیکھے نہ گئے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ کچھ چیزیں پھر بھی رہ گئی تھیں جن کا ازالہ ہونا اب بھی باقی تھا۔ کچھ سوال آج بھی ایسے غور طلب ہیں جن کے بارے میں بات ہونی آج بھی بنتی ہے، کیونکہ 2020 کا سال اتنے اختتام پہ ہوتا نظر آ رہا ہے تو کووڈ کے کیسز بھی بڑھتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ 2021 کا سال کیا مزید چیلنجز لائے گا اور 2020 کے جو چیلنجز موجود ہیں ان کے حل کے لیے اب تک کیا کوششیں کی گئیں، انڈسٹری کو کہاں تک سپورٹ کیا گیا، اس کے لیے آج ہم نے اپنے پروگرام میں دو بہت ہی خاص مہمانوں کو دعوت دی ہے جن کا تعلق ہے فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری سے، اور ہمارے جو دو بہت ہی خاص گیسٹ ہیں اس میں سب سے پہلے میں ذکر کروں گا وائس پریزیڈنٹ ہیں شیخ سلطان رحمان صاحب اور وائس پریزیڈنٹ ہیں خرم اعجاز صاحب۔ سر ویلکم ٹو دا شو۔ تھینک یو۔ سر 2019 کے جو صورتحال تھی ہم نے دیکھا کہ آلریڈی گورنمنٹ میں جو خرابیاں تھیں، جو اکانومی کے فرنٹ پہ خرابیاں تھیں 2020 میں وہ اگنائٹ ہوتی ہوئی نظر آئیں۔ 2020 میں جس طریقے سے کووڈ آیا، لوگوں کی شکایت آج بھی رہ گئی ہے سلطان صاحب کہ کووڈ کی امپلیکیشنز کے بعد آپ لوگوں نے بہتر ضرور پرفارم کیا لیکن اپنے منشور کو یا جو آپ لوگوں کو کچھ کرنا چاہیے تھا بہت سی جگہ گرے ایریاز رہ گئے، اس پہ کیا کہنا چاہیں گے؟ سب سے پہلے تو میں منیر صاحب آپ کا اور آپ کے چینل کا شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے حوالے سے جو 2020 میں فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی طرف سے اقدامات کیے گئے اس سے آپ کو اور آپ کے ناظرین کو ایک اس کے اوپر ہم بات کرنے کا موقع دیا۔ جہاں تک یہ 2020 کا سال کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جب یہ 2020 کا سال شروع ہوا تو چند ہی ہفتوں کے بعد فروری میں پاکستان میں اکا دکا کورونا کے کیسز آئے اور مارچ میں صورتحال اس حد تک خراب ہو گئی کہ یہاں پر مکمل لاک ڈاؤن کی طرف جانا پڑا۔ یہ وہ دن تھے جب پاکستان بھر میں تمام آفیسز، تمام فیکٹریز، تمام شاپنگ سینٹرز بند تھے، لیکن ہمارے پریزیڈنٹ انجم نثار صاحب کی ہدایت پر ایک دن بھی فیڈریشن کا ہیڈ آفس اور فیڈریشن کے آفیسز بند نہیں ہوئے۔ اسکلیٹن اسٹاف موجود تھا، میں اور میرے وائس پریزیڈنٹ، اور وہاں پر انجم نثار صاحب لاہور میں اپنے آفیسز جاتے تھے، وہاں پر بیٹھ کے کورونا کے حوالے سے حکومت کے لیے جو تجاویز پیش کرتے تھے کہ کس طرح اس سے نمٹا جائے اور کس طرح معیشت کا پہیہ رکنے کے بجائے اس کو واپس چلانے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ یہ پہلا سال تھا، میں یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس کر رہا ہوں کہ یہ پہلا سال تھا فیڈریشن کی ہسٹری میں، اگر آپ دیکھیں
اگر آپ پچھلے 5 سال کا ریکارڈ اٹھا لیں تو پچھلے 5 سال میں پاکستان کی ٹریڈ انڈسٹری کے لیے جو کچھ اقدامات کیے گئے ہیں، اس سال صرف اس سال 2020 میں ان سب سے زیادہ کام کیا گیا. سر چیلنجز بھی تو زیادہ تھے نا. اگر میں خرم صاحب آپ کے پاس آؤں، یہ جو اقدامات کی بات ہو رہی ہے، آپ آپریشنز معاملات کو زیادہ بہتر ڈیل کرتے ہیں. آپ کا تو ایکسپرٹیز بھی ٹیکسیشن کے حوالے سے، آپ کی ایکسپرٹیز بھی ایکسپورٹس امپورٹس اور انڈسٹریز کے حوالے سے، یعنی کہ گراؤنڈ لیول پہ آپ کی پریزنس شاید سب سے زیادہ پائی جاتی تھی. لیکن یہ جو سارے اقدامات کی بات کی جا رہی ہے، تو ان میں اقدامات ایسے نہیں ہونے چاہیے تھے جو کہ خاص ہوتے، جو کہ سارے سچویشن سے دیکھتے ہوئے کیے جاتے اور جو بزنس کمیونٹی کو اور کچھ ریلیف پرووائڈ کیا جاتا. بہت سے الزامات ہیں فیڈریشن کی پرفارمنس کے اوپر، ان کو کیٹر کیا جا سکتا. شکریہ منیر صاحب. میں تو آج ایکسپیکٹ کر رہا تھا کہ آپ کو زیادہ سخت سوال کریں گے، اور میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ جو بھی ہمارے پہ الزام بقول اگر ہے یا ہے تو ہم اس کا جواب دیں. یہاں بیٹھے ہیں ہم. دیکھیں، جیسا کہ سلطان صاحب نے کہا کہ کووڈ کے بعد پورا پاکستان بند ہو گیا تھا. فیڈریشن کے پاس 2 ہی آپشن تھے، چاہے گورنمنٹ کی بات کریں، چاہے فیڈریشن آف پاکستان چیمبر آف کامرس کی بات کریں. کیا ہم بھی بیٹھ جاتے آرام سے جیسے باقی بہت سے ادارے، ایون گورنمنٹ کے ادارے بھی بند ہو گئے ہیں؟ ایسا نہیں ہوا. 22 مارچ کو جو ہے وہ اناؤنس ہوا لاک ڈاؤن ہوگا. 23 مارچ پہلا لاک ڈاؤن کا دن تھا، لیکن چونکہ اس دن ہالیڈے ہوتی ہے، ہمارا نیشنل جو ہے وہ ایک ہم مناتے ہیں 23 مارچ. 24 مارچ کو ہم بیٹھے ہوئے تھے اور پریزیڈنٹ صاحب نے ہمیں کہا کہ جی کیا کرنا ہے. ہم نے کہا جی ہم انشاءاللہ تعالیٰ، دیکھیں فیڈریشن ایپیکس باڈی ہے، سب کہتے ہیں ایپیکس باڈی ہے. ایپیکس باڈی اس لیے ہے کہ پاکستان میں جتنی بھی چیمبرز اور جتنی بھی ایسوسیشن ہیں، ان کی ریپرزینٹیٹیو سب سے جو ایپیکس باڈی ہے، جو بڑا ادارہ ہے، وہ فیڈریشن ہے. لیکن میں یہ کلیئر کہتا ہوں کہ بڑا ادارہ کسی نے اس کو بنایا نہیں. اگر کسی نے بنایا ہے، اس کا بڑے پن کا مظاہرہ کیا ہے، تو ہمارے پریزیڈنٹ انجم نثار صاحب نے کیا ہے. انہوں نے بڑا بن کے دکھایا. بڑا وہ ہوتا ہے جو مشکل وقت میں ایک باپ کی حیثیت سے، ایک باپ کا یہ فرض ہوتا ہے نا کہ وہ اپنی اولاد کو، اپنی فیملی کو پروٹیکٹ کرے اور وہ فرنٹ پہ آئے. ایف پی سی سی آئی نے فرنٹ پہ آ کے وہ بڑا ہونے کا کردار ادا کیا. اور اس وقت جبکہ پاکستان کے تمام زیادہ تر سرکاری ادارے، پرائیویٹ ادارے بند تھے، ایف پی سی سی آئی نے 24 مارچ کو ایک لیٹر نکالا کہ ہم نے ایک ہیلپ ڈیسک کریٹ کی ہے پورے پاکستان میں، کراچی میں، اسلام آباد میں، لاہور میں، کے پی میں، گلگت میں، اور ہاں ایک وہاں پہ وائس پریزیڈنٹ بیٹھے گا اور لوگوں کے مسائل حل کرے گا. وہ زمانہ ہے. میں آپ کو بولوں 24 مارچ کو جب میں نکلا، یہ وہ زمانہ ہے جب آپ ہم سب ٹی وی پہ بیٹھتے تھے تو یہ خبریں آ رہی ہوتی تھیں کہ آج اٹلی میں ہزاروں لوگ افیکٹ ہو گئے، وہاں پہ لاشیں پڑی ہوئی ہیں. آج امریکہ میں یہ ہو گیا، فرانس میں یہ ہو گیا. بڑا مشکل وقت تھا. ہم نے اس وقت، ہم فرنٹ لائن پہ آئے ہیں، ہم نکلے ہیں اور ہم آ کے بیٹھے ہیں. ہم نے پوری بزنس کمیونٹی کو، پوری ٹریڈ کو، پورے گورنمنٹ کو کہا کہ ہم بیٹھے ہیں اور آپ کے مسائل حل کریں گے. آپ نے بات کی کہ ملک پوری دنیا کا پہیہ جام تھا، بالکل صحیح تھا. لیکن الحمدللہ پاکستان کا انڈسٹری کا پہیہ، پاکستان کی معیشت کا پہیہ ہم نے رکنے نہیں دیا. سر لاک ڈاؤن تو ہوا تھا، پھر بھی پوری طریقے سے 3 مہینے تک پاکستان کی دیگر انڈسٹریز لاک ڈاؤن میں تھی. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس پورے لاک ڈاؤن میں خدا نہ خواستہ کہیں کوئی کسی کھانے پینے کی کسی چیز کی قلت ہوئی؟ ہماری ایکسپورٹ رکی؟ نہیں رکی. یہی وجہ ہے کہ اس کی مین وجہ یہ ہے کہ ہم یہاں موجود تھے. اب ہمیں آپریشنل پرابلمز آئے. میں آپ کو بتاؤں کیا ہے. 24 مارچ کو جب ہم یہاں نکلے تو اس وقت کیونکہ یہ پوری دنیا میں یہ لاک ڈاؤن ہے، کسی کو کچھ نہیں پتا تھا کہ کیا ہونا ہے. تو کچھ نہیں پتا تھا کہ کون سی انڈسٹری چلنی ہے، کون سی نہیں چلنی، امپورٹ کہاں ہونی ہے، ایکسپورٹ کہاں ہونی ہے. ہم لوگوں نے آ کے یہ بات گورنمنٹ کے اداروں سے کی، ہم نے آ کے لوکل ایڈمنسٹریشن سے کی کہ سپلائی چین نہیں رکنی چاہیے. دیکھیں سپلائی چین جو ہے نا بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. آپ کے کھانے پینے کی اشیاء نہیں رکنی چاہیے، آپ کی سینیٹائزر. اب لوگوں کو پرابلم یہ ہوئی کہ ساری چیزیں جب لاک ڈاؤن ہوئے تو سب چیزیں بند ہو گئیں. کون سی چیز چلنی ہے اور کون سی چیز نہیں چلنی، یہ بڑا ہی جو ہے یہ بڑا امپورٹنٹ کوسچن تھا. ہوا یہ کہ بہت سے لوگوں کو، ہمارے بہت سے اداروں کو یہ بھی نہیں پتا تھا. مثال کے طور پہ اگر آپ فوڈ اسٹف کسی کے مارکیٹ میں سپلائی کر رہے ہیں تو وہ خالی گاڑیاں ہوں گی، وہ کیسے مارکیٹ میں جائیں گے، انہیں بھی روک لیا گیا. اسی طرح ہمارے امپورٹ ایکسپورٹ کے کنٹینر جب باہر نکلتے ہیں تو خالی کنٹینر جائیں گے اور وہ چاول جو ہے اسٹف کر کے لائیں گے.
ہم لوگ یہاں پہ پہلے دن یہاں پہ پورٹ کے اوپر کھڑے تھی ہماری پوری ٹیم FPCCI کی کہ سپلائی چین نہیں رکے, ہماری امپورٹ ایکسپورٹ نہ رکے. ہمارے کیونکہ بہت سے میڈیسن میڈیکل اکوپمنٹ ایئرپورٹ پہ ہمارے میڈیکل اکوپمنٹ پڑے ہوئے ہیں, ہماری دوائیاں پڑی ہوئی ہیں پورٹ کے اوپر, ان کی پوری لاجسٹک پوری سپلائی چین کو ہم نے جو ہے وہ دیکھا. اور ہم نے یہاں پہ اس کے علاوہ ایک سینیٹائزر کا نیا آیا تھا کہ جی سینیٹائزر بننے ہیں. اب سینیٹائزر کی انڈسٹریز کو را مٹیریل چاہیے ہوتے ہیں ایتھنال. اب سینیٹائزر کی انڈسٹریز کو مشین چلانی ہے, ان کے لیے ہم نے بات کی, ہم نے پرائم منسٹر سے بات کی, ہم نے رزاق داؤد صاحب سے بات کی. 24 مارچ کی بات کر رہا ہوں, ہم نے اس دن 24 تاریخ کو چیف سیکرٹری سندھ سے بات کی, ہم نے کمشنر کراچی سے بات کی, اور ہم نے کہا کہ یہ ساری چیزیں نہیں رکنی چاہیے تاکہ ایک تو لوگوں کو میڈیسنز ملیں, لوگوں کو سینیٹائزر ملے, لوگوں کو جو ہے وہ سوپ وغیرہ ملیں, اور لوگوں کو کھانے پینے کی اشیاء کی قلت نہ ہو. اس میں ایک ایشو اور آیا, دیکھیں کیونکہ پریکٹیکل ہم گراؤنڈ پہ تھے نا. اب کھانے پینے کی چیزیں آئیں گی, لیکن کھانے پینے کی چیزوں نے پیک ہونا ہوتا ہے, وہ پیکنگ کیسے ہوگی؟ پھر یہ جا کے پیکیجنگ انڈسٹری کو ہم نے کھلوایا. ہزاروں انڈسٹریاں منیر صاحب, ہزاروں انڈسٹریاں, ہم نے 1 2 5 نہیں, ہم نے ہیلپ ڈیسک بنائی جس میں ای میل ہم نے کریٹ کی, وہاں پہ ہم نے بنایا ٹیڈیب کے ساتھ لائزون کیا. اور کیونکہ ظاہر ہے کہ ساری انڈسٹریاں نہیں کھل سکتی تھی, ہزاروں انڈسٹریاں ہم ویریفائی ہم کرتے تھے, اور ہم ٹیڈیب کو کہتے تھے. سر آپ کی ساری باتیں صحیح ہیں, لیکن آپ کا جو سب سے بڑا جہاں پہ رول آنا تھا سلطان صاحب, آپ تو خاص طور پہ اس انڈسٹری سے تعلق رکھتے ہیں, آپ کی ایکسپرٹیز تو ٹیکسٹائل انڈسٹری میں. پاکستان کا سب سے بڑا ایکسپورٹ یونٹ ہے وہ چائنا. پاکستان کے علاوہ دنیا بھر میں جو ٹیکسٹائل کے ایکسپورٹ کے سب سے بڑا نمبر ہیں وہ چائنا کے ہیں. لیکن چائنا میں کووڈ نومبر میں آ چکا تھا اور ہم نے کوئی پیشگی اقدامات نہیں کیے. ہم نے یہ نہیں دیکھا کہ ہماری انڈسٹریز کو آنے والے دنوں میں کیا چیلنجز ہوں گے. ہم نے یہ نہیں دیکھا, جس طرح ابھی خرم صاحب فرما رہے ہیں ایتھنال کی جو معاملات تھے, ایتھنال کی ہی اگر میں بات کروں تو قیمتیں 80 ٹائمز بڑھی اور اس کو کنٹرول نہیں کیا گیا. یہاں تک کہ پاکستان میں ایتھنال کا جو امپورٹ تھا وہ چائنا سے مشکل ہوتا نظر آیا. تو اس وقت فیڈریشن کو جو کام کرنا تھا وہ تو نہ ہوا نا. جی آپ نے بڑا اچھا سوال کیا ہے منیر صاحب. بات یہ ہے کہ جس وقت چائنا کے اندر یہ کورونا وائرس پھیلا تھا, اس وقت پوری دنیا میں کسی کو یہ نہیں معلوم تھا کہ یہ اس کا اگلا نشانہ کون سا ملک ہوگا, یا یہ پوری دنیا کو اپنی لپیٹ میں لے گا, یا کس طرح ہوگا. پہلے سب یہی سمجھتے رہے کہ یہ صرف چائنا تک محدود ہے. اس کی وجہ سے باقی دنیا نے انکلوڈنگ پاکستان اس کے حوالے سے کوئی ایسے احتیاطی تدابیر یا اقدامات نہیں کیے کہ اگر یہ ہمارے یہاں آئے گا تو ہم اس کو کس طرح کنٹرول کر لیں گے. کیونکہ عام تاثر یہ تھا کہ یہ خاص, آپ کو پتہ ہے کہ امریکن پریزیڈنٹ صاحب نے کہا تھا کہ چائنیز وائرس ہے, اس لیے کہا تھا کہ یہ چائنا سے اوریجنیٹ ہوئی اور چائنا تک محدود ہے. ان کا خیال تھا کہ ایک خاص چائنا کے اندر ایک علاقے میں رہے گی, لیکن یہ جلد پوری دنیا میں پھیلتی چلی گئی. تو جیسے جیسے یہ پھیلتی گئی اسی طرح اس کے ساتھ ساتھ ہم نے بروقت حکومت پاکستان, اس کے علاوہ پروونشل منسٹریز اور لوکل گورنمنٹ میں جو اقدامات لینے تھے اور جو کوششیں کرنی تھیں وہ اپنے طور سے بھرپور انداز میں کی ہیں. سر آپ نے کوششوں کی بات کی تو میں اگین خرم صاحب یہ بات پوچھنا چاہوں گا, کیا کوششیں تھیں جو آپ لوگ کے اینڈ سے کی گئیں؟ آپ نے ہیلپ ڈیسک کا ذکر کیا. ہیلپ ڈیسک ایک ایسا ذریعہ ہوتا ہے جہاں پہ راؤٹ کیا جاتا ہے, لیکن اس کو چینلائز کرنا اگین فیڈریشن کی ذمہ داری تھی, اگین آپ لوگوں کی ذمہ داری تھی. آپ کے پاس یقینی طور پہ سینکڑوں نہیں ہزاروں کمپلینز آئی ہوں گی, ریکویسٹ آئی ہوں گی, اس کو کہاں تک آپ نے مٹیریلائز کیا, اس کا ریشو کتنا تھا؟ میں آپ سے آپ کی ہملی ایک بات سے ڈس ایگری ہوں گا جو آپ نے کہا پرائز کنٹرول. دیکھیں پاکستان ایک امپورٹ بیس کنٹری ہے, اور امپورٹ بیس کنٹری آج بھی ہے. بالکل ہے, ہم امپورٹ بیس ہے نا, ہمارے بہت سی چیزیں امپورٹ پر ڈیپینڈ کرتی ہیں. یہی ہے کہ اب اس کووڈ کے بعد ہم انشاءاللہ اس پہ گورنمنٹ کے ساتھ بیٹھے امپورٹ سبسٹیٹیوٹ کے اوپر آ رہے ہیں. لیکن بات یہ کہ جو انٹرنیشنل کارگو موومنٹ ہے وہ بہت عرصہ پہلے رک چکی تھی. اس وقت بھی جو میں آپ سے کہتا ہوں انڈسٹری نے بڑا اچھا رول ادا کیا ہے الحمدللہ. کسی چیز کی شارٹیج یہاں نہیں ہوئی. ہمارے لوگ اگر سینیٹائزر یا کوئی اس قسم کی میڈیسنز اگر ہم امپورٹ کرتے تھے تو ہم نے اس کی کمی نہیں ہونے دی. ہم نے یہاں انڈسٹریاں چلی ہیں اور کوئی بھی چیز ایسی نہیں تھی جو خدا نخواستہ مارکیٹ میں اویلیبل نہیں ہو. لوگ یہ کہتے تھے, بلکہ لوگ ابھی کہتے ہیں کہ پاکستان نے یہ کیسے کر دیا. یہ اس لیے کر دیا کہ جو اپیکس ٹریڈ باڈی ہے وہ اور گورنمنٹ چاہے پروونشل ہو چاہے فیڈرل ہو وہ آن بورڈ تھے. وہ روزانہ بیٹھتے تھے, روزانہ شام کو 4-5 بجے, شاید کسی کو پتا بھی نہیں ہے, روزانہ شام کو 4-5 بجے رزاق داؤد صاحب ہمارے پریزیڈنٹ اور جتنے منسٹرز ہیں وہ زوم کے اوپر میٹنگز کرتے تھے اور ڈیلی ریویو کرتے تھے کہ کس طرح اس ملک کا پہیہ چلنا ہے. جو آپ نے کہا ہیلپ ڈیسک, دیکھیں
دو چیزیں ہوتی ہیں, ایک ہے پالیسی اور ایک ہے آپریشنل. میں یہ آپ کے پاس یہ آپ کے وساطت سے یہ ایک دکھانا چاہتا ہوں. یہ ہماری ایک بک ہے جس میں لکھا ہوا ہے ہیلپ ڈیسک اور FPCCI والیوم 1. ٹھیک ہے, کوئی ایسا ایشو نہیں ہے جو ہم نے ایڈریس نہ کیا ہو. وہ 2-3 ایشوز میں آپ کو بتانا. مثال کے طور پہ کہ جب لاک ڈاؤن ہے تو جیسے میں نے کہا انڈسٹریز بند ہے تو ان کو کھلوانا ہے, اس کے لیے جو ریلیونٹ ہیں ان کو ہم لیٹر لکھتے تھے اور ان سے لائزون میں رہتے تھے, جیسے فوڈ کی بات کی یا پیکیجنگ کی بات کی. اسی طرح لوگوں کو پرابلم تھی, ساری دکانیں بند ہیں, مارکیٹیں بند ہیں, لوگ اپنی سیلز ٹیکس ریٹرن فائل نہیں کر سک رہے. کس نے لیٹر لکھا؟ FPCCI نے لکھا. اسٹیٹ بینک میں لوگ مارک اپ نہیں دے سک رہے انٹرسٹ کرانے کے لیے, کس نے لکھا؟ FPCCI نے لکھا. سپلائی چین کا ایک بہت بڑا فیکٹر ہوتا ہے, شاید کسی کو کوریئر سروسز. اس وقت کوریئر سروسز بند تھی, لوگوں کے امپورٹ ڈاکیومنٹس نہیں آ سک رہے تھے, جس کی وجہ سے پورٹ پہ مال رکا پڑا تھا. ہم نے جا کے اسٹیٹ بینک کے گورنر سے یہ ریکویسٹ کی کہ آپ یہ جو اوریجنل کی کنڈیشنز ہیں اس کو کچھ عرصے ویو کریں, کوئی ایسا ویو آؤٹ نکالیں کہ لوگوں کے مال باہر نکلیں. کیونکہ اگر آپ کے پاس دیکھیں کراچی میں ایک ہی پورٹ, 2-3 پورٹ ہیں, اگر وہ رک جائیں تو خدا نخواستہ ایک تو آپ کی سپلائی رکے گی اور دوسرے آپ کا جو ہے وہاں پہ ایکسپورٹ متاثر ہوگی. اسی طرح ہم نے ایک طرف تو یہ یوٹیلٹی والوں کو کہا, ہم نے چیئرپرسن کو کہا FBR میں تھی کہ آپ جو ہے سیلز ٹیکس ریٹرن کی جو ہے وہ آپ ایکسٹینڈ کریں. عمل ہوا, بالکل آپ کی بات سنی, بالکل ہوئی ہیں. آپ دیکھیں کہ آپ کے جتنے بھی اس وقت یوٹیلٹی بلز تھے ان کو بغیر لیٹ پیمنٹ کے جو ہے, یہ دیکھیں ایسے دیکھیں کام گورنمنٹ نے کرنا ہوتا ہے لیکن ہائی لائٹ کرنا ہوتا ہے, اس کو پرسوں ہم نے کیا. الحمدللہ ہم یہ کلیئر بات کرتے ہیں کہ الحمدللہ ہماری بات مانی بھی گئی ہیں. ہم نے کیبور ریٹ کی ہم نے بات کی, انٹرسٹ ریٹ کی بات کی, الحمدللہ انٹرسٹ ریٹ سنگل ڈیجٹ کے اوپر آیا ہے, FPCCI نے کروایا ہے. ہم نے جو ہے وہ انرجی چارجز کی بات کی, الحمدللہ آگے گو کے ابھی تک نہیں ہے لیکن وہ آنا شروع ہو گئے. ہم نے کہا کہ جا کے لوگوں کو سیلری پیکیج دیں, سیلری پیکیج ملا. ہم نے کہا لوگوں کو لیٹ GD فائلنگ ہوتی تھی کسٹمز میں, اگر آپ 10 دن GD فائل نہ کریں تو اس پہ فائن پینلٹی ہوتا ہے جو 1 لاکھ روپے ہے, وہ ہم نے ویو کروایا. ہم نے جا کے لیٹر لکھا, چیئرپرسن FBR اور اس وقت ممبر کسٹمز تھے جو اس وقت چیئرمین FBR ہیں, انہوں نے ہماری بات مانی, لوگوں کو لیٹ GD فائلنگ کی فیس ویو کی. ہم نے جا کے لوگوں کے پورٹ کے چارجز جو لوگوں کے پڑے ہوئے ہیں, ہم نے جا کے منسٹری پورٹ اینڈ شپنگ میں کہا, ہم نے جا کے شپنگ کمپنیز کو کہا کہ لوگوں کی جب دکانیں بند ہیں, ویئر ہاؤس بند ہیں, فیکٹریاں بند ہیں, تو پورٹ پہ جو مال ہے اس پہ ایکسٹرا پینلٹی نہ لگے. وہ ہم نے ویو کرائی اور اس کے لیٹر آئے. ہم نے جا کے TDAP کو کہا کہ جی آپ لوگوں کی فیکٹریاں کھلوائیں. ہم نے جا کے چیف منسٹر صاحب کو اور چیف سیکرٹری کو کہا کہ سپلائی چین نہیں روکنی چاہیے. ہم نے جا کے پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ کی کہ یہ جو دالیں اور ان کے اوپر ڈیوٹی ٹیکسز کم ہونے چاہیے, اور وہ کم ہوئے. اور ہم نے کہا کہ یہ SRO آپ نے مانا تھا لیکن آیا نہیں ہے, تو کائنڈلی آپ جو ہے اس SRO کو جلدی ایشو کریں تاکہ لوگوں کے اوپر پاس آن ہو. اور اس پہ ڈیوٹی ٹیکس, اس پہ ہم نے جا کے ٹرمینل آپریٹرز اور پورٹ کو کہا کہ جو کھانے پینے کی چیزیں یا کووڈ سے ریلیٹڈ جو چیزیں آ رہی ہیں ان کے اوپر جو پورٹ کے چارجز ہیں وہ بھی کم کریں, اور وہ ہوئے. یہ ہماری ہمیں لوگ کہتے ہیں آپ نے کہا کہ میں یہ کہتا ہوں, میں لوگوں کو دعوت دیتا ہوں جتنے ہمارے دوسرے پینل والے ہیں, میں نام بتانے اس وقت مناسب نہیں ہے, کوئی ایسا ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ کوئی ایسا ٹریڈ کا انڈسٹری کا آدمی جو ہمارے پاس آیا ہو اور ہم نے اسے جواب نہ دیا ہو, اس کا معاملہ ایڈریس نہیں کیا ہو. یہ ان لیٹرز میں, یہ لیٹر آج نہیں بنا ہے, یہ اس وقت کی بات ہے. یہ جو ہم نے 1500 والیومز آپ نے اس پر لکھا, یہ والیوم 1 ہے, اور اس میں کتنے والیومز آپ, یہ 3 والیوم ہے جی. اور یہ وہ والیوم ہے جو میں نے کہا کہ ہم سٹاف کو مجبور نہیں کرتے تھے آئیں. میں ہوں, سلطان صاحب ہے, میرے ساتھ ایک میرے کولیگ تھے شبیر منشا, ہم لوگ آتے تھے اور ہم نے اسکیلیٹن سٹاف کو بلایا تھا. ہم خود بیٹھ کے دیکھیں, یہ ڈیٹ لکھی ہوئی ہے اس میں 24 مارچ, 25 مارچ, 26 مارچ, 27 مارچ, 7 اپریل. یہ وہ وقت ہے جب پوری دنیا بند تھی. ہم نے بیٹھ کے لوگوں کے لیے کام کیا ہے, ہم لوگ زوم پہ میٹنگز کی ہیں, ہم نے پرائم منسٹر سے آن بورڈ تھے, ہم کامرس منسٹر سے آن بورڈ تھے, ہم حماد اظہر کے ساتھ آن بورڈ تھے, ہم حفیظ شیخ صاحب کے ساتھ آن بورڈ تھے, ہم گورنر اسٹیٹ بینک کے ساتھ آن بورڈ تھے, ہم کے الیکٹرک کے CEO کے ساتھ آن بورڈ تھے, ہم سوئی سدرن اور سوئی گیس ناردرن کے ساتھ آن بورڈ تھے, ہم چیئرپرسن کے ساتھ آن بورڈ تھے. ہم جا کے لوگوں کی ہزاروں انڈسٹریاں کھلوا رہے تھے. اور کوئی بھی, میں یہ دعویٰ کرتا ہوں آپ کے اس پروگرام کے وساطت سے, کوئی یہ کہہ دے کہ اس نے ہمیں فون کیا ہو اور ہم نے اس کو جواب نہیں دیا اور اس کا لیٹر نہیں دیا, ہمیں کہتے ہیں نا لوگ کام نہیں کیا, ہم آپ کو لکھا ہوا دکھاتے ہیں کہ یہ ہم نے یہ لیٹر بھیجے ہیں اس وقت جب پورا پاکستان بند تھا. ہم نے نیشنل فوڈ اینڈ سیکیورٹی کو لکھا, ہم نے گورنمنٹ کے اداروں کو لکھا, ہم نے ریونیو بورڈ کو لکھا کہ جی یہ لوگ. سر آپ نے یقینی طور پہ سارے اداروں کو لکھا, لیکن ان دی اینڈ پاکستان میں ایک معاملہ ہے کہ ادارے بھی اپنا کام کس طریقے سے کرتے ہیں, یہ بات ہم سب سے کوئی ڈھکی چھپی نہیں ہے. لیکن میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں, میں آپ کے پاس آتا ہوں سر, مجھے چھوٹا سا بریک لینا ہے.
مجھے چھوٹا سا بریک لینا ہے, ہم بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد اسی گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. بریک لیتے ہیں. ویلکم بیک. ابھی ہم بڑی ہیٹڈ ڈیبیٹ کر رہے تھے خرم صاحب اور شیخ صاحب کے ساتھ کہ جس طریقے سے کووڈ-19 آیا 2020 میں معاملات کافی حد تک خراب ہوئے, تو وہاں پہ فیڈریشن کا رول کیا رہا اور وہیں پہ اداروں کے جو پرفارمنس تھی وہ کہاں تک آئی. فیڈریشن کے حوالے سے اگر میں بات کروں سلطان صاحب, تو ایک بات تو بڑی زیادہ آتی ہے کہ فیڈریشن نے فوٹو سیشن پہ زیادہ فوکس کیا نہ کہ پالیسی میکنگ پہ. فیڈریشنز نے ان ڈیلیگیشنز کو بلانے پہ زیادہ فوکس کیا جو کہ شاید خود مدد کی ضرورت چاہتے تھے, نہ کہ وہ جو کہ پاکستان میں بزنس کو لے کے آ سکتے تھے. کیا ٹیک ہے آپ کا اس پہ؟ اچھا, سب سے پہلے تو میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ یہ واحد سال تھا جس میں ہم نے فوٹو سیشن, کیک کٹنگ سیریمنیز, کوئی اپنی مارکیٹنگ نہیں کی, بلکہ ہم نے اپنے پورا فوکس اور اٹینشن کام کے اوپر رکھی. جب کرونا وائرس پاکستان میں آیا تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ہم نے پورے پاکستان کی ٹریڈ باڈیز کے ساتھ ایک سروے کرایا اور ایک انٹرنیشنل سروے کرایا. پاکستان کی جتنی ایمبیسیز اور کونسولیٹ باہر کے ملکوں میں تھے, ان سے یہ پوچھا کہ جی کورونا کی وہاں کے ملکوں پہ کیا اثرات آئے ہیں, اس سے ہماری ایکسپورٹ کے اوپر کیا امپیکٹ آئے گا. اس کی روشنی میں ہم نے چند تجاویز مرتب کی, پروپوزل مرتب کریں جو متعلقہ حکومتوں کو, وزارتوں کو بھیجیں تاکہ اس پہ عمل درآمد کرایا جا سکے. اس کی جب آپ نے دیکھا کرونا وائرس پھیلا, اس کا سب سے زیادہ نقصان جو ہوا وہ ہوا ایس ایم ایز کو, ٹھیک ہے, اور ویمن بزنس اونرز کو. بالکل صحیح. ویمن بزنس اونر جو ہے پاکستان میں ایک معاشی ترقی میں ان کا ایک بڑا اہم رول رہا ہے. اب اور ویمن کے ساتھ ایشو یہ تھا کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان جو لون ان کو گرانٹ کرتا تھا ویمن بزنس اونرز کو, اس کی لمٹ تھی 1.5 ملین, جو کہ بہت ناکافی تھی ان حالات میں, جبکہ 3-4 مہینے ان کا کاروبار بند رہا تھا اور شدید مشکلات کا شکار تھے. ہم نے اسٹیٹ بینک کے گورنر سے بار بار اس کو پرسو کیا کہ یہ لمٹ 1.5 سے بڑھا کے 5 ملین کی جائے, اور الحمدللہ مجھے یہ بتاتے ہوئے خوشی محسوس ہوتی ہے کہ ہمارے بار بار اقدامات کی نتیجے میں اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے ہمارا یہ مطالبہ منظور کیا کہ پاکستان کی تمام خواتین ایس ایم ایز کے لیے جو ویمن بزنس اونر ہیں ان کو لون کی لمٹ 1.5 ملین سے انہانس کر کے 5 ملین کر دی. اور یہ آپ کے سامنے میں یہ رپورٹ پیش کرنا چاہتا ہوں. یہ وہ رپورٹ ہے جو کرونا وائرس کے اوپر ہم نے مرتب کی اور یہ تمام متعلقہ منسٹریز کو بھی بھیجی ہے. اس کے اوپر سر اس کی رپورٹ پہ میں نے آپ سے پوچھا تھا کہ ماشاءاللہ اس میں تصویریں تو کافی زیادہ ہیں, اتنا ایفرٹ اور اتنا کام بھی ہوا تھا. میں یہ اس کے ساتھ ساتھ مزید آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ واحد سال تھا جس میں میں نے الون, اور میرے کولیگ ساتھ بیٹھے ہیں, انجم نثار صاحب ساتھ بیٹھے ہیں, میں نے کوئی کم از کم 200 سے زیادہ ایکٹیویٹیز اور میٹنگز اور ڈیلیگیشنز کے ساتھ میٹنگز کی ہیں. یہ جو آپ رپورٹ دیکھ رہے ہیں یہ میری ایک ایکٹیویٹی رپورٹ ہے. اس میں چند آپ کو فوٹوگرافز نظر آئیں گے جو کہ اس لیے نہیں ہے کہ میں اپنی کسی پبلسٹی کے شوق میں یا فیڈریشن کی مارکیٹنگ کے لیے کر رہا ہوں. یہ اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ میٹنگز اور یہ پروگرامز اور یہ ویبینارز ہم نے کرائے. جب لاک ڈاؤن ہو گیا, میٹنگز پہ پابندی ہو گئی فزیکل, تو پریزیڈنٹ انجم نثار صاحب نے یہ کہا کہ آپ وائس پریزیڈنٹ حضرات زوم کے اوپر میٹنگ کریں. آپ کو شاید یہ پتہ نہیں ہے, پاکستان کی اکانومی کے ہر سیکٹر کے اوپر, آن ایوری سیکٹر آف آور اکانومی, ہم نے وہاں پہ پروگرامز کروائے, ویبینارز کروائے, جس میں پاکستان بھر سے ٹریڈ باڈیز کے ممبرز اپنے ویوز اور اپنی مشکلات اور اپنے پوائنٹ آف ویو دیتے تھے, جس کی روشنی میں پروپوزلز مرتب کر کے ہم نے فیڈرل پروونشل گورنمنٹس کو بھی بھیجیں اور اس پہ پوری کوشش کی کہ عمل درآمد کروایا جائے. چند چیزوں میں ہم ابھی تک وہ جو ہماری توقعات تھیں اس کے مطابق نہیں ہوئی, لیکن اس پہ آج بھی کام جاری ہے. اس کے ساتھ ساتھ میں میرے کولیگ بیٹھے خرم صاحب, انہوں نے کئی آپ کو چیزیں بتائیں. یہاں بتانا چاہوں گا کہ بارڈر ٹریڈ کی جو ہے یہ بارڈرز بند تھے. انجم نثار صاحب کی بار بار میں نے رزاق داؤد صاحب سے, فائنانس منسٹر سے اور پرائم منسٹر صاحب سے انٹرونشن کے بعد یہ بارڈر ٹریڈ آپ کی اوپن ہوئی. ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. اس کے ساتھ ساتھ یوٹیلیٹی کے ریٹ ہماری بار بار پرائم منسٹر صاحب سے ریکویسٹ تھی کہ یوٹیلیٹی کا ریٹوں میں ریلیف دیا جائے انڈسٹری کو.
ابھی آپ نے دیکھا 1.5 مہینے پہلے حکومت پاکستان نے وہ ایک ریلیف پیکیج اناؤنس کیا. کنسٹرکشن انڈسٹری ہماری بند تھی, ایک بہت بڑا شعبہ ہے جس کے ساتھ مختلف بہت ساری صنعتیں جڑی ہوئی ہوتی ہیں. یہ انڈسٹری بالکل تباہی کے کنارے پہ آ گئی تھی, بند تھی. انجم نثار صاحب نے ایک پرائم منسٹر صاحب سے بات کر کے یہ کنسٹرکشن پیکیج اناؤنس کرا. اس میں ایک ریولوشنری سٹیپ تھا, وہ یہ تھا کہ جو بھی اس سیکٹر میں انویسٹ کرے گا اس سے اس کی سورس آف انکم نہیں پوچھی جائے گی. ٹھیک ہے جی. لیکن سر سارے اس معاملے کے اوپر میرا سوال اب بھی وہیں موجود ہے. کووڈ-19 کی سچویشن کے بعد دنیا بھر میں لاک ڈاؤن تھا, پاکستان ان ممالک میں شامل تھا جو کہ آپ لوگ خود کلیم کرتے ہیں کہ آپ لوگ کی ایفرٹس ہیں کہ کس طریقے سے آپ نے انڈسٹری کو ایک بار پھر سے ریوائیو کیا. لیکن سوال پھر بھی وہی ہے, کون سے ایسے ڈیلیگیشنز تھے دنیا کے, کون سے ایسے ترقی یافتہ ممالک تھے جو آپ کے پاس آئے, جو آپ کو بزنس پرووائڈ کر سکتے تھے؟ دیکھیں بات سنیں, یہ آپ جن دنوں کی بات کر رہے ہیں, ویسٹرن یورپ, امریکہ, آسٹریلیا, کینیڈا, یو کے, ان کے نہ ٹریڈ ڈیلیگیشن آ رہے ہیں نہ یہاں سے وہاں ٹریڈ ڈیلیگیشن جا رہے ہیں. اور زوم پہ تو ہو سکتا اب میں آپ کو بتاؤں, زوم پہ میں نے میٹنگ کی ہے, یو کے ڈپٹی ہائی کمشنر کے ساتھ میری میٹنگ ہوئی ہے. انہوں نے, آپ کو پتہ ہے کہ 31 دسمبر 2020 کو پاکستانی ایکسپورٹس کو جو یورپین یونین کے ساتھ GSP پلس کی سٹیٹس کے تحت مراد حاصل تھیں, وہ 31 دسمبر 2020 کو وہ میعاد ختم ہو رہی ہے یو کے ساتھ. ٹھیک ہے. میں نے ان سے بات کی 2 دفعہ. اس کے بعد پچھلے مہینے انہوں نے مجھے یقین دہانی کرائی کہ اگر پاکستان اور یو کے کا کوئی نیا ایگریمنٹ سائن نہیں ہوتا تب بھی پاکستان 1 جنوری کے بعد وہی مراحت جو پہلے یورپین یونین کے ساتھ حاصل تھیں پاکستانی ایکسپورٹرز کو حاصل رہیں گی. اچھا, مطلب یہ ایک سگنیفیکنٹ آپ کی ایفرٹ. اس کے علاوہ ایک اور بات میں کرنا چاہوں گا, ایک اور بات کرنا چاہوں گا کہ سپٹمبر کے اندر ہم نے ایک ویبینار کیا تھا پاکستان ایمبیسی کے ساتھ تنزانیہ میں, جس میں تنزانین چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری کے صدر صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, اور میں نے ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ آپ پاکستان تشریف لائیں, ٹریڈ ڈیلیگیشن لے کر آئیں, ہم آپ کو ہوسٹ بھی کریں گے, فیسیلیٹیٹ بھی کریں گے, اور یہاں پہ آپ کے لیے وہ اقدامات کریں. وہ پچھلے مہینے یہاں پر آئے, ان کا ٹریڈ ڈیلیگیشن آیا تنزانیہ کا. ٹھیک ہو گیا. پہلی بار 30 سال میں پاکستان کوئی تنزانیہ سے آیا تھا ٹریڈ ڈیلیگیشن. بزنس کیا آیا یہاں پہ ہم نے نہ صرف MOU سائن کیا, بلکہ مجھے یہ بتاتے ہوئے بڑی خوشی محسوس ہو رہی ہے, آپ جو کہتے ہیں نا کیا کیا, پہلی بار وہ آئے تھے 30 سال میں, اور یہاں پہ صرف ایک کمپنی کے ساتھ $1.5 ملین کا کانٹریکٹ سائن کر کے گئے ایکسپورٹ کا. چلیں یہی ہم چاہتے ہیں. اس کے علاوہ آپ بریف کریں, کیونکہ لوگ آج بھی, ہم یہاں پہ ایک چیز ہے کہ آپ نے ایک بات کہی, یہ جو تصویریں ہیں اتنا میں نے اپنی مارکیٹنگ کے لیے نہیں کی, یہ فیڈریشن کی, بٹ ہم ایکچوئل چاہتے ہیں کہ فیڈریشن آف پاکستان اپنی مارکیٹ کرے, فیڈریشن آف پاکستان لوگوں تک پہنچے اور بتائے کہ فیڈریشن نے یہ کام کیے, کیونکہ آج بھی پاکستان میں ایک بہت بڑا طبقہ, خاص طور پہ SME سے ریلیٹڈ طبقہ ہے, جو کہ جانتا ہی نہیں ہے کیا فیڈریشن آف پاکستان کیا کام کریے. سر میں آپ کی یہاں بات روکتے خرم صاحب سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں. خرم صاحب, آپ اگین, میں یہ سوال آپ کی طرف لے کے آ رہا ہوں, اس کی بڑا کریٹیکل ریزن ہے. آپ لوگ یہ بات اگین کلیم کر رہے ہیں کہ آپ نے جس طریقے سے انڈسٹری کو سپورٹ کیا, یقینی طور پہ ہم ایویڈنس کرتے ہیں کہ پاکستان میں انڈسٹری نے قدرے بہتر پرفارم کیا پچھلے سالوں کی مناسبت سے. لیکن ایک سوال سر آپ کا رہ گیا. سر, انڈسٹری میں آپ نے سپورٹ کیا, انڈسٹریلسٹ کو سپورٹ کیا, امپلائیز ان امپلائمنٹ کا جو معاملہ تھا, روز سینکڑوں ہزاروں کی تعداد میں لے آفس ہو رہے تھے, فیڈریشن کی طرف سے کچھ نہ آیا, روز لوگوں کو بغیر نوٹس کے کل سے آنے کے لیے منع کر دیا جاتا تھا, فیڈریشن نے اس پہ کچھ نہ کیا. وہ امپلائی جو کہ سالہ سال کسی ادارے کی, کسی صنعت کی تعمیر و ترقی کے لیے اپنا خون پسینہ باندھتے ہوئے جھجکتے نہیں ہیں, وہ جب ان کو ضرورت پڑی فیڈریشن نے کیا کیا ان کے لیے؟ یہ آپ کو کس نے کہہ دیا کہ ہم نے کچھ نہیں کیا؟ سر اگر کچھ کیا تو وہ گراؤنڈ پہ کیوں نہیں دکھا؟ دیکھیں, گراؤنڈ لے آف پاکستان میں آج بھی سب سے زیادہ, آپ اگر دوسرے جو ترقی یافتہ ممالک ہیں نا ان کا آپ نکال لیں کہ وہاں انہوں نے اپنا کتنا لے آف کیا ہے لیبرز کو, اس کا ریشو نکالیں اور پاکستان کا نکالیں, پاکستان کا اس کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں ہے. پاکستان کے بزنس یونٹ, پاکستان کی انڈسٹریز نے جتنی کوشش کی ہے اس کو وہاں پہ ان کو لے آف نہ کریں, اس میں ہر ادارے نے کام کیا. لیکن آپ جو بات کرتے ہیں انڈسٹری کی, لیکن انڈسٹری چلے گی
इंडस्ट्री चलेगी तो मुल्क का पहिया चलेगा, तो सबको जॉब मिलेंगी ना, सबको तनख्वाहें मिलेंगी। बट सर आई एम सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, आपसे मेरी जब बात जब करें, जब जी हाँ। कोविड आया जी हाँ, तो इनिशियली 1 महीने के अंदर ये लोगों ने ले ऑफ शुरू कर दिए। नहीं, वो initially- इंडस्ट्रीज जो सालों से काम कर रही ये थी, मैं आपसे वो महीने 2 महीने तो अपनी 3 महीना शुरू के किसी ने अपने लेबर्स को ले ऑफ नहीं किया। पाकिस्तान की बेसिक इंडस्ट्री जो है वो हमारी अभी भी टेक्सटाइल है, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड है, और यही वजह है कि हमारे जो भी एक्सपोर्ट की वजह से, क्योंकि हमारी और गवर्नमेंट की पॉलिसी की वजह से एक्सपोर्ट यूनिट हमारे चल रहे थे। ठीक है कि एक्सपोर्ट ऑर्डर हमारे थे, लेकिन इंटरनेशनल मूवमेंट की वजह से नहीं था। लेकिन आज भी आप स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लें, पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने सबसे कम है, जो कि आप इंडिया की बात कर लें, आप यूएस की बात कर लें, आप जर्मनी की बात कर लें, वहां अनएम्प्लॉयमेंट हुई है, लोगों ने पूरी इंडस्ट्रियां बंद कर दी हैं, सबको फारिग कर दिया। पाकिस्तान में आज भी अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को नहीं निकाला गया, और इसी वजह से जो हमने स्टेट बैंक से जो लोगों ने लोन लेके, देखें गवर्नमेंट की भी कुछ मजबूरियां होती हैं, उसने भी हमें लोन दिया है, तो वो फ्री इंटरेस्ट फ्री नहीं था, चल कम था। लेकिन आज भी मैं आपसे कहता हूं, स्टैटिस्टिक्स उठा के देख लें कि पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी ने जितना हो सकता है उतना लोगों को रिटेन रखा है और नौकरियों से नहीं निकाला। और आज भी हम कहते हैं ना, वो वक्त भी गुजर गया है, और अब आप देखें, वो जो लोग वक्ती था या दिहाड़ीदार थे, वो वापस भी आ रहे हैं, उनको काम मिल रहा है। और जो कंस्ट्रक्शन की बात की, इत्तेफाक से जब ये सुल्तान साहब कह रहे थे, तो मेरी नजर से एक लेटर अभी भी गुजरा जो हमने ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर को लिखा था बहुत अरसा पहले, कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री और स्टील के लिए, उसके से रिलेटेड जितने हैं, कि ये इंडस्ट्रियां चलनी चाहिए। तो ऐसी बात नहीं है, इसमें हम सब ने, आपने, हमने, सब ने, आप भी फ्रंट लाइन पे रहे, मीडिया पे रहा। आज हम कहते हैं कि हमने एक कौम बन के दिखाया है। हमने, जैसे प्राइम मिनिस्टर ने कहा था कि कोरोना से लड़ना नहीं, डरना नहीं और लड़ना है, हकीकत है। आप लोग भी निकले ना फ्रंट लाइन पे, हमारे लोग भी निकले। आज भी हम अल्हम्दुलिल्लाह हमने दुनिया को दिखा दिया है कि पाकिस्तानी कौम एक साबित कदम रहती है, और जिस तरह हमने अपनी लिमिटेड रिसोर्सेज में ये काम किए हैं, ये दुनिया के लिए एक मिसाल है। हमें नेगेटिव के साथ साथ पॉजिटिव एस्पेक्ट भी देखना चाहिए। और मैं यहाँ पे 1-2 बातें और भी आपसे करना चाहूंगा, जो मैंने आपसे सप्लाई चेन की बात की। फेडरेशन ने, मैं एक आपको वाकया सुनाता हूं कि हमारे लाहौर में गारमेंट इंडस्ट्री के बहुत सा कार्गो स्टक हो गया था बैंकॉक एयरपोर्ट के ऊपर, और आखिरी फ्लाइट बंद हो गई थी। कई महीने वो वहां पे स्टकअप रहा। वहां पे हमारी फेडरेशन की और यहाँ फ्रेट फॉरवर्डर एसोसिएशन के साथ लाइजोन था पाकिस्तानी एम्बेसी में, थाईलैंड में, और वहां पे कमर्शियल काउंसलर हैं, ट्रेड कमिश्नर पाकिस्तान के, उनको भी मैं अप्रिशिएट करता हूं कि थाईलैंड की पार्लियामेंट से जाके, हिस्ट्री में पहली मर्तबा हुआ कि थाईलैंड की पार्लियामेंट से जाके वो जो पाकिस्तानी प्रोडक्ट्स वहां स्टकअप हो गई थी एयरपोर्ट पे, उनके ऊपर सारे जो चार्जेस लगे, पोर्ट चार्जेस वेव कराए, और जैसे ही पहली फ्लाइट आई तो लोगों को जो है उनके कार्गो मिल गए गारमेंट इंडस्ट्री के। तो ये सारी चीजें जो है अल्हम्दुलिल्लाह चली हैं। ठीक है, कमी रह गई होगी, लेकिन ये हालात ऐसे थे कि हम अभी भी समझते हैं कि हम लोगों ने, बीइंग बिजनेस कम्युनिटी, बीइंग एक आम सिटीजन, बीइंग द गवर्नमेंट, देखें मैं आपको, हम बात करते हैं, मेरे प्रेसिडेंट, जो हमारे प्रेसिडेंट एपीसीसी है, उनकी पूरी फैमिली को कोविड हो गया था, लेकिन वो आते रहे। हमने बजट आना था, फेडरेशन ने, हमारे जो बजट कमेटी के कन्वीनर थे जिक्रिया उस्मान साहब, वो माशाल्लाह 70+ की एज है, उनको कोविड, उनकी पूरी फैमिली को। बजट हमने पूरा बना के, शैडो बजट बना के दिया। और आज इन हालात में जब गवर्नमेंट को टैक्सेस नहीं मिल रहे थे, इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल के ऊपर बहुत से, सैकड़ों की तादाद में, 100 की तादाद में इंडस्ट्रियल रॉ मटेरियल हैं, जिसपे ना सिर्फ ड्यूटी को जीरो किया गया, बल्कि उस पर एडिशनल कस्टम्स ड्यूटी भी जीरो हुई। तो ये सारे हमने मिलजुल के किया। हम कहते हैं कि जी हमें और भी काम करने हैं, हम करेंगे, सर, इसी जो काम फेडरेशन जो काम अभी करने रह गए और जो आगे का प्लान है, क्या होने जा रहा है, उस पर बात करेंगे कि आने वाले दिनों में क्या होने जा रहा है। छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे और बात करेंगे इसी बात पे। वेलकम बैक। अभी हम जिक्र कर रहे थे कि किस तरीके से एफपीसीसीआई ने, गवर्नमेंट ने और तमाम दर चैंबर्स ने मिलके, और आप तमाम लोगों की वजह से पाकिस्तान कोविड की वेव फर्स्ट से निकलने में कामयाब हुआ। लेकिन चैलेंजेस खत्म नहीं हुए, बल्कि चैलेंजेस रोज बढ़ते जा रहे हैं। सर, सेकंड वेव आ रही है सुल्तान साहब, और ये सेकंड वेव पाकिस्तान के लिए काफी ज्यादा डेविस्टेटिंग हो सकती है अगर इसको टाइमली केटर ना गया। इस बार प्रोएक्टिव मेजर्स लेने के लिए आप लोग क्या कर रहे हैं? देखें, अभी आपने बात की कि लेबर के लिए और कोरोना वायरस के दौरान क्या इकदाम किए और क्या उनके बेनिफिट के लिए किया गया।
تو فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری نے نہ صرف ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کے حوالے سے بلکہ پاکستان کے عوام کے حوالے سے بھی مشکلات کو مد نظر رکھتے ہوئے سوشل سیکٹر میں بھی کام کرتے رہے ہیں. پرائم منسٹر آف پاکستان نے جو ریلیف فنڈ بنایا تھا کرونا وائرس کے حوالے سے، اس میں فیڈریشن نے 2 کروڑ روپے کا عطیہ پیش کیا تاکہ یہ ہمارے جو عوام تھے ان کی مدد کی جا سکے. ٹھیک ہے. دوسری بات میں ایک اور کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے دوسرا سوال یہ کیا کہ آگے کیا ہم کرنا چاہتے ہیں. دیکھیں، جب تک بیوروکریسی اور ایک لارج بیوروکریسی رہے گی تو مسئلے مسائل اور مشکلات تو رہیں گے ملک کے اندر. ٹھیک ہے، جو چیزیں باقی رہ گئی ہیں، جو انفنشڈ ایجنڈا ہے، وہ انشاءاللہ ہماری نئی ٹیم الیکشن کے بعد اس کے اوپر کام جاری رکھے گی. ایک تو یہ ہے کہ جی سیل ٹیکس کے حوالے سے ہماری ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کی خواہش اور کوشش یہ ہے کہ اس کو سنگل ڈیجٹ میں اور مناسب سطح پر لے کر آیا جائے، تاکہ اس کے اندر جو مینیپولیشن ہوتی ہے، جو فلائنگ انوائسز ہیں اور دوسری گڑبڑ ہوتی ہیں، اس سے اس کو خاتمہ کیا جا سکے. اسی طریقے سے ہم نے کہا تھا کہ پورے ملک میں 4 صوبوں میں زمینیں موجود ہیں، اسپیشل اکنامک زون، انڈسٹریل زون بنائے جائیں، جو واحد ذریعہ ہیں ملک میں ان ایمپلائمنٹ کو ٹیکل کرنے کا. اب چونکہ حکومت کے ریسورسز بھی نہیں ہوتے، حکومت کی بھی لمیٹیشن ہوتی ہیں، اس کے لیے ہم نے یہ تجویز دی ہے کہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت ان انڈسٹریل زون کو ہنگامی بنیادوں پہ اور جنگی بنیادوں پہ ڈیولپ کیا جائے، اور اس میں ٹرانسپیرنسی کا عنصر بھی رکھا جائے تاکہ کوئی مس یوز. سر، لوگ آج بھی پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے لیے آج بھی ریلکٹنٹ نظر آتے ہیں، کیونکہ گورنمنٹ کی جو پالیسیز ہیں، گورنمنٹ بدلتے ہی وہ تبدیل ہو جائے. اور ہم نے کراچی جیسے شہر میں اگر ہم دیکھیں تو جا بجا اس طرح کی مثالیں موجود ہیں. اس کے لیے ہم نے بار بار یہ تجویز دی ہے کہ پالیسیز ایسی بنائی جائیں جس میں ایز آف ڈوئنگ بزنس بھی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ سمپلیفیکیشن آف پروسیس کر دیں. اگر پالیسیز میں ایبرپٹ چینجز آئیں گی، اوور نائٹ چینجز آئیں گی، ایک گورنمنٹ آئی اس نے کچھ کہا، اگلے منسٹر آیا اس نے کچھ کہا، تو وہ پالیسیز میں تسلسل نہیں رہتا. اس لیے اس بات پہ بڑا بھرپور انداز میں زور دیا جا رہا ہے کہ پالیسیز لانگ ٹرم ہوں، کنسسٹنٹ ہوں اور اس میں کوئی چینج نہ لائی جائے. ایگزیکٹلی. سر خرم صاحب، لاسٹ ورڈز، لاسٹ کمنٹس میں آپ سے چاہوں گا، وہ کون سے کام تھے جو آپ لوگ ایمز لے کے آئے تھے، اپنے منشور کو بتا کے آئے تھے لیکن وہ ہو نہ سکے، اور وہ کون سے کام اب آپ وار فوٹنگز پہ کرنے جا رہے ہیں آنے والے دنوں؟ ایس ایم ایز جو پوری دنیا میں ہے، کاٹیج انڈسٹری اور ایس ایم ایز کا جو اکنامی میں جو رول ہوتا ہے، جو اس کی جو شیئر ہوتا ہے، وہ کافی زیادہ ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ہمارے یہاں پوٹینشیل بہت ہے، ہم ایک اچھی پاپولیٹڈ کنٹری ہیں، ہمارے یہاں ٹیلنٹ ہے. ہمیں انڈسٹریلائزیشن کی طرف آنا ہے، جس کے لیے چھوٹے چھوٹے یونٹ ہوں گے، جیسے ایس ای زی ہم لگائیں، ہم امپورٹ سبسٹیٹیوٹ پہ آئیں. ہم یہ چاہتے ہیں، ہم نے باقی چیز رہ گئی، اکیڈمیا کے ساتھ ہم کچھ میمورنڈم آف انڈرسٹینڈنگ کرنے جا رہے تھے، کچھ کیے بھی ہیں، وہ ہمیں کرنے ہیں. ہم سب کا فوکس ہونا چاہیے کہ ہمارے جو بچے تعلیم یافتہ یہاں جو تعلیم لیتے ہیں، انجینئر بنتے ہیں، اچھے ہم جو ہے وہ تعلیم حاصل کرتے ہیں، لیکن انہیں باہر جانا پڑتا ہے. آج آپ دیکھیں کہ انجینئر یہاں سے نکلتے ہیں، ان کی کیا پے ہوتی ہے. جب تک ہم انڈسٹریلائزیشن پہ نہیں آئیں گے، امپورٹ سبسٹیٹیوٹ پہ نہیں آئیں گے، تب تک یہی ہوگا کہ ہمارا جو ٹیلنٹ ہے وہ ملک سے باہر جاتا رہے گا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایف پی سی سی آئی کی طرف سے چونکہ ہم نے کام کیا، لیکن کووڈ کی وجہ سے سب بند تھا، ہمیں اپنے کچھ بھی ہو اس طرح کرنا ہے کہ ہمارا ٹیلنٹ جو ہے نا، وہ باہر جا کے اپنا ٹیلنٹ جو ہے وہ استعمال نہ کرے اور وہاں کی انڈسٹری اور وہاں کو بینیفٹ نہ دے. ہم یہاں پہ ایس ای زی بنائیں، کیونکہ زمینیں بڑی مہنگی ہیں، اسپیشل اکنامک زون بنے، ہم یہاں کاٹیج انڈسٹری کو پروموٹ کریں، ہم یہاں اسمال میڈیم انٹرپرائزز کو پروموٹ کریں، اور ہم امپورٹ سبسٹیٹیوٹ کی طرف آئیں. انشاءاللہ اس پہ ہم لگے ہوئے ہیں، بات بھی ہوتی ہے، اور ہمیں اللہ سے امید ہے کہ آگے جس طرح ہم نے کام کیے ہیں لوگوں کے لیے، ہم ہر وقت رہے ہیں اس کووڈ کے پیریڈ میں بھی، تو ہمیں انشاءاللہ امید ہے کہ ہمارا پینل آئے گا، بہت شکریہ. ہم کو آگے نوٹ کر دیجیے. جہاں تک انہوں نے ابھی بات کی اکیڈمیا کے ساتھ ہمارے لنکیجز کا، نا ہم بہت اسٹرانگلی ایڈوکیٹ کرتے ہیں کہ جی اکیڈمیا اور ٹریڈ انڈسٹری اور فیڈریشن کے لنکیجز ہوں. اس سلسلے میں آپ کو بتاتا چلوں کہ ابھی ہم نے ایک آئی بی اے جو ہے ایک مشہور انسٹیٹیوٹ ہے کراچی کا، ان کے ساتھ ایک ہم نے پچھلے چند مہینوں میں یہ پاکستان کے جو حلال انڈسٹری کے اوپر ایک ریسرچ رپورٹ کروائی تھی. ٹھیک ہے. ریسرچ اسٹڈی کی تھی، اس کی رپورٹ بھی مکمل ہو گئی ہے، جو پریزیڈنٹ صاحب نے اپروو بھی کر دی ہے. انشاءاللہ اس کو پرنٹ بھی کریں گے اور باقی ٹریڈ اینڈ انڈسٹری کو ڈسیمینیٹ کریں گے. اور ابھی لاسٹ ویک ہی
ان کو ہم نے اپریشیٹ کرنے کے لیے اور ایکنالج کرنے کے لیے ان کے اس اقدام کو ہم نے فیڈریشن میں سرٹیفکیٹ ایوارڈ سیریمنی بھی کی ہے تاکہ وہ انکریج ہوں. اور مزید ابھی ہم نے سیکنڈ ٹاسک ان کو دیا ہے کہ ایگریکلچر کے اوپر وہ ایک ریسرچ فیڈریشن کے ساتھ مل جل کے تعاون کے ساتھ. سلطان صاحب اسی بات پہ میں اپنے ناظرین کے ساتھ کلوز بھی کرنا چاہوں گا پروگرام کی, اور ایک ریکویسٹ بھی یہاں سے آپ لوگوں سے اور تمام تر جتنی باڈیز ہیں ان سے کرنا چاہوں گا کہ یقینی طور پہ پاکستان کی یوتھ پاکستان کا سرمایہ ہے, اور آنے والے دنوں میں جو چیلنجز بڑھتے جا رہے ہیں اس کو بہت حد تک ہمیں نظروں میں رکھنا ہوگا اور اپنے جو اقدامات ہیں پہلے سے کرنے ہوں گے. ایک ریکویسٹ آپ لوگ سے بھی ہوگی, تمام لوگوں سے ہوگی, کہ جس طریقے سے ہم اکیڈمیا اور یوتھ کی بات کرتے ہیں تو ہماری یوتھ کا ایک بہت بڑا طبقہ ہے سر, جو کہ بڑی یونیورسٹیز اور بڑے انسٹیٹیوٹس میں نہیں جا سکتا. میں خود بھی اسی فیلڈ سے کافی سالوں تک وابستہ رہا ہوں, تو آپ سے میں پرسنلی یہ بات کو ریکویسٹ بھی کروں گا کہ وہ انسٹیٹیوٹس, وہ یونیورسٹیز جو ہمارے چھوٹے علاقوں میں موجود ہیں ان کو بھی فیئر چانس دیجیے, اور ہماری جو انڈسٹریز ہے اگر ان لوگوں کو بھی فیئر چانسز دیں تو یقینی طور پہ نہ صرف یہ کہ پاکستان کو ہم ایز اے برانڈ بنانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور پاکستان کی جو ان امپلائمنٹ کے معاملات ہیں ان کو حل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے, تو دوسری جانب پاکستان میں اوور آل ایک بیلنس کریٹ کرنے میں بھی یہ سارے معاملات بہت حد تک سپورٹ دیں گے. امید ہے آپ کو آج کا انٹرویو, آج کا سیشن, یہاں پہ ایک بات ضرور عرض کرنا چاہوں گا کہ ہائر ایجوکیشن از ویری کلوز ٹو مائی ہارٹ, اور اٹ از دا کی ٹو فیوچر. اکنامک ڈیولپمنٹ آپ کی ہوگی جب آپ کے پاس اسکلڈ لوگ موجود ہوں گے, ایجوکیٹڈ لوگ موجود ہوں گے, ٹیکنالوجی سے لوگ اویئر ہوں گے. اس سلسلے میں نے فیڈریشن آف پاکستان چیمبرز آف کامرس اینڈ انڈسٹری کی جانب سے ٹرکی, یو کے, جرمنی, ان ممالک کے جو کونسلیٹس ہیں ان سے ریکویسٹ کی ہے کہ فیڈریشن کے ریکمنڈیشن پہ 6 جو ہیں اسکالرشپس ہائر اسٹڈیز کے لیے دی جائیں. بہت بہت بہتر, اس پہ کام جاری ہے اور انشاءاللہ اس میں بھی اچھی اور خوشخبری ملے گی. اسی نوٹ پہ آپ سے اجازت چاہیں گے. امید ہے آپ کو ہمارا پروگرام اچھا لگا ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.